الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہوئی، اس میں سے ہم نے صدائے قرآن آپ کو دی، پھر 4 مہینے 19 دن میں سورہ بقرہ کے ایک ایک حرف سے ہم نے آپ کو صدائے قرآن دی، اور اب ہمارا سفر پہنچا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اے ہمارے حبیب، اب کوئی اگر اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو ان سے فرما دیں کہ آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل حق پر مبنی واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی طاقت سب سے زبردست ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ پس اب اگر یہ لوگ مباہلہ کی شرط سے بھی مکر جاتے ہیں تو ان کا مفسد ہونا صاف ظاہر ہے، اور اللہ کو مفسدین سے ناظرین کرام مکمل آگہی ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے 63 تک۔ ناظرین کرام، اس سبق میں ہمیں ایک بہت بڑی تلقین کی گئی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا کسی فریق کے ساتھ نزاع ہو جائے، جھگڑے کی بات ہو جائے، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہو، کوئی بیچ میں بھی نہیں آ رہا ہو، اور یہ جھگڑا پرولونگ کیے جا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں ایسے کرو کہ دونوں فریق اکٹھے ہو کر اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کو گواہ کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین، ہمارا نزاع ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے درمیان میں، اور وہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے، کسی حل کی طرف ہم نہیں آ رہے، کوئی درمیان میں بیچ بچاؤ بھی نہیں کر رہا۔ الہ العالمین، اب فیصلہ اسی طرح ہی ہو جائے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر آپ کی لعنت ہو۔ دعا کریں، اور باشگاف الفاظ میں دعا کریں، اللہ کو پکار کے کہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ اگر کوئی ناظرین کرام باطل کی طرف ہوگا یا جھوٹ کی طرف ہوگا، یا وہ حق پر نہیں ہوگا، تو پہلی بات تو یہ ہے، تو وہ پہلے ہی اللہ سے ڈر جائے گا۔ ہاں، جس میں اتنا زوم ہوگا کہ میں ہی حق پر ہوں اور سچ پر ہوں، تو پھر وہ آ جائے، میدان میں آ جائے، اور اللہ سے آ کر دعا کر لے، استدعا کر لے، اور پھر جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک طرح سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ طریقہ بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین کرام، جو ان آیات کا شان نزول ہے،
وہ اس طرح سے ہے کہ نجران کے کچھ لوگ آئے آپ کے پاس، بلکہ آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے اور لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور برسر پیکار بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے اور مسلسل اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا پھر ہماری ریاست میں رہنا ہے تو جزیہ دینے کا عہد کر لو اور رہو، ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے، یا پھر آ جاؤ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، اولاد کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں، سیدہ کائنات کو لے آتا ہوں سلام اللہ علیہا، اور شیر خدا حضرت علی کو لے آتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسنین کریمین کو لے آتا ہوں۔ یہی تو آپ کا خاندان تھا، یہی تو ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں ان کو لے آتا ہوں، آپ بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، آ جاؤ پھر میدان میں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، ادھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اور مباہلہ ناظرین کرام اسی بات کو کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے جو حق پر ہو اس کو تیرا ساتھ نصیب ہو جائے، اس کو تیرا فیضان نصیب ہو جائے، اور جو جھوٹا ہو اس کو تیرا عذاب نصیب ہو جائے۔ ناظرین کرام اس سے وہ لوگ ڈر گئے کہ نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ باطل کمزور ہوتا ہے، جھوٹ کمزور ہوتا ہے، تو وہ ڈر گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لے کر سلوک کر دی کہ ٹھیک ہے پھر جزیہ دینے کا عہد کرو اور رہو ہماری ریاست میں۔ ناظرین کرام یہ ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ آج اس طریقے کی مباہلہ کی کہاں کہاں اپلیکیشن ہو سکتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے نزاع ہوتے رہتے ہیں گھریلو زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پر ہمیں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ اختلاف دشمنی میں آ جائے اور دشمنی سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، پھر اللہ رب العزت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے تو اس پر پھر عمل کر لینا چاہیے آج بھی۔ لیکن اس پر ہم رائے لیں گے آج پروگرام صدائے قرآن میں، جو ہمارے عالم دین بطور مہمان تشریف لائے ہیں۔ ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد سہیل قادری۔ ماشاءاللہ میرا بڑا دیرینہ ان سے برادرانہ تعلق ہے، اور عالم دین ہیں، مفتی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو گفتار کا خوبصورت سلیقہ عطا کیا ہے۔ آج پروگرام صدائے قرآن میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتا ہوں، جی آیانو بھی کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خوش آمدید۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر میری درخواست سے مرشد پاک پتن کے شہر سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے جناب محمد اسماعیل ناصر فریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب خوش آمدید، پروگرام صدائے قرآن میں آپ تشریف لائے۔ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور کچھ آپ کی مصروفیات حائل تھیں اور اللہ رب العزت نے آج ان کو دور کر دیا۔ آج ہمارے پروگرام کی آپ زینت ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سامنے تشریف رکھ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، یاد دہانی کے طور پر پھر بھی عرض کرتا ہوں، میں ہر روز ناظرین کو بھی یاد کراتا ہوں، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین ہم نے قرآن کی صدا کو الحمد سے شروع کیا تھا، ماشاءاللہ، اور کوئی آیت مس نہیں کی، نہ کر رہے ہیں۔ یہی اس کی انفرادیت ہے، یہی اس پروگرام کا حسن ہے، اور کہکشاں کے رنگ ہیں۔ قرآن کریم کے ہر حرف میں، ہر لفظ میں ایک نیا رنگ ہے، ایک نئی صدا ہے، اور اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ بے شک۔ تو انسان کو قرآن نے جب مخاطب کیا تو ہم نے انسانوں کو بھولا ہوا سبق صدائے قرآن میں یاد دلانا شروع کیا۔
ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آج ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہو گیا ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور جو آیات ہیں آج ہماری وہ 59 سے لے کر 63 تک سورہ آل عمران ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آغاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سبق میں یہ کہا کہ عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی سی ہے۔ جی، کیا مماثلت ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اس کو اگر ہم کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کی تفسیر کریں تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ماشاءاللہ صدائے قرآن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دینی جو پروگرامز ہیں ان کی دنیا میں ایک منفرد نام ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور ایک الگ تھلگ نام ہے، اور آپ نے جیسے الحمد کی الف سے اس کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ العزیز لمحہ بلمحہ یہ اللہ رب والناس العزت کی سے صدا سین کی تک ہے جائے گا کہ والناس تک ہم اللہ کے فضل سے، جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کی توفیق سے، اور یہ ساری انسانیت کے لیے جی بالکل۔ ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ اس قرآن کریم کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کے ذریعے ساری انسانیت تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلمت اللہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے، بالکل۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے نبی جی جی، اور ساری انسانیت کے باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، آپ کو بھی اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کی جو رائے تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے کوئی شخص دنیا میں آ جائے، اس کی ولادت ہو جائے یا اس کی پیدائش ہو جائے، تو خالق کائنات نے قرآن کریم کی اس آیت کے آغاز میں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے نا جی، جی وہ ہے انا، بے شک۔ اور انا ہے حروف مشبہ بالفعل، بات کو پکا کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی انا کے بعد خالق کائنات جو گفتگو ہم سے کرنا چاہ رہا ہے نا جی، وہ گفتگو یہ ہے کہ میرے بندو اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہ کرنا، بلکہ ڈاکٹر صاحب شک یا شبہ تو بڑی دور کی بات ہے، شک یا شبہ آنا ہی نہیں چاہیے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ خالق کائنات وہ کائنات کا رب ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا رازق ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے اس رب کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے کوئی شخص دنیا میں آ جائے، حالانکہ آپ کی ولادت کی جو گواہی تھی آپ نے پنگوڑے میں خود دی تھی، جی بالکل۔ جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا کہ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہ لوگوں نے شک کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ بچہ تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بچہ چند دنوں کا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا وہ تمہارے بچے نہیں بولتے ہوں گے، یہ تو میرا عیسیٰ ہے، یہ تو بولے گا۔ اور جب بول کے پنگوڑے میں آپ نے گفتگو فرمائی تو ڈاکٹر صاحب جو پہلے لفظ تھے قرآن کے وہ یہ تھے انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے لفظ دیکھیں جو سیدنا اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتنی الکتاب، صاحب کتاب بھی ہوں،
وجعلنی نبیا مبارکا، اللہ نے مجھے برکتوں والا نبی بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا معنی کیا بنا کہ پنگوڑے میں گفتگو جس شخص نے اور جس شخصیت نے فرمائی ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے باوجود لوگوں نے شک کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو خالق کائنات نے قرآن وہ کی مثال دی جی کہ ادھر بھی تو دیکھو، جی ادھر بھی تو دیکھو نا، یہ تو بغیر باپ کے پیدا جی ہوئے جی ہیں، جی میں نے کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، اس کی تو پھر ماں ہے، لیکن جس کو میں نے ساری کائنات کا باپ بنایا ہے اس کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو بغیر ماں اور باپ میرے کے امر سے، میرے جی بے قوت شک کن سے، لفظ کن سے، قرآن کے جو لفظ ہے نا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یہ لفظ استعمال کر کے تو لوگوں کے ذہنوں کو اللہ رب العالمین نے اور صاف کر دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں اس کو کس سے پیدا کیا تھا، فرمایا نہیں، اس کو بھی ہم نے مٹی سے بنایا تھا، اس کو بھی ہم نے مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال، پھر فرمایا لہو کن فیکون، ہم تو کن کہتے ہیں تو ساری کائنات بنا کے رکھ دیتے ہیں، صحیح، اس لیے کہ وہ کائنات کا رب جو ہوا، اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا یہی تو ایک سب سے بڑا فرق ہے نا جی، کہ میں اور آپ وہ نہیں کر سکتے جو کائنات کا رب کر سکتا ہے، اور رب کی یہ قدرت کا کرشمہ ہے، رب کی قدرت کریمانہ ہے یہ، اس لیے کہ وہ کائنات کا ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک اور رازق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں جی اسی سبق میں، پھر یہ جو مباہلے کی بات آئی، جی اس کا شان نزول نجران کا جی قصہ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اپنی زبان سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا ڈسپیوٹ تھا جی جس کی وجہ سے نجران کے لوگوں کے ساتھ تنازع جو ہے جی جی اور اس نوبت تک آ گیا کہ مباہلے کی صورت اختیار کرنی پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین آ گئی، جی تلقین آ گئی، اے نبی ان سے کہیں پھر لیں۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں جو بات ہے نا جی 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 وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے جی جی کہ اسلام سب سے پہلے اپنے دین کی دعوت پیش کرتا ہے، صحیح، اگر مان لیں تو فبہا، اگر نہ مانے تو پھر اس پہ کوئی اور رستہ ہاں جی اختیار کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا طرح امتیاز جی ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کو دعوت دی، دعوت دین دی جی جی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا تھا اور مجھ پہ آ کے یہ ختم ہو گیا، میرے پاس جبریل امین اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کو اب ماننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے دین کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، ٹھیک ہے جی، بلکہ الٹ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے جو شکوک و شبہات تھے جی جی وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے بھی اور انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا آپ کا ذہن ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ پھر انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، ٹھیک ہے جی، وہ سارے معاملات آئے کہ ہم نہیں اس بات کو مانتے، ٹھیک ہے جی، پھر بات جب مباہلے کی طرف آئی تو پھر انہوں نے 3 دن کا ٹائم بھی مانگا کہ ہمیں ٹائم کچھ دیا جائے تاکہ ہم اس پہ کچھ سوچ بچار کریں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ڈاکٹر صاحب قرآن نے جو جملے کہے ہیں نا، اور دیکھیں مباہلہ کیا چیز ہے، جی جی اسلام کے جو قطعی اصول ہیں نا جی، ان میں اگر کوئی بندہ شک یا شبہ کرے تو پھر اس پہ مباہلہ ہے، اچھا، ایک ہوتا ہے مباہلہ اور ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ ہاں جی میں اس کی طرف آنا ہے ابھی، اچھا ہاں جی مناظرہ کیا ہے جی؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، اچھا، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ کسی بات پہ 2 بندوں میں اختلاف ہو گیا، دونوں بندے اس مسئلے پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں، وہ مسئلہ جس پہ اختلاف ہوا ہے وہ ضنی بھی ہو سکتا ہے، اجتہادی بھی ہو سکتا ہے، یوں سمجھے کہ اس کو تھوڑا اور ہم آسان کر لیں فروعی بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے جی، سر 1 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں، جی بسم یہیں سے تفصیل سے بات کریں۔ جی بسم اللہ۔ ناظرین کرام بہت اہم بات جس پہ ہم نے بریک لی ہے اور بریک کے بعد سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، کیا فرق ہے دونوں میں، اور آج کے حالات میں عصر حاضر میں ہم کس کا سہارا لے سکتے ہیں اور کب لے سکتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور ناظرین کرام اب چلتے ہیں دربار رسالت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, जिसको हमने अलहम्द से शुरू किया था और हरफन हरफन सबकन सबकन सदाए कुरान आप तक पहुँचा रहे हैं। और नाज़रीन किराम आज हमारा सबक पहुँचा है सूरह आले इमरान है और आयत नंबर 59 से लेकर 63 तक का जो सफ़र है वो हमारा मौजू है। नाज़रीन किराम हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जब नज़ा एक प्रोलॉन्ग हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए और कोई दरमियान में सुलह की सूरत ना बन रही हो, दोनों फरीक अपने आप को हक साबित कर रहे हों, और उस सूरत में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने नबी के अहद में ये पैगाम दिया गया कि ए नबी, जिनको आप ईमान की दावत दे रहे हैं वो ईमान लाए बग़ैर अपने आप को हक पे समझते हैं, तो उन्हें कहें फिर आ जाएं। हम अल्लाह से इस्तदा कर लेते हैं कि हम में से कौन राह हक पर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, फैसला हो जाएगा। मुफ्ती साहब, ये हमारा आज का मुकद्दमा है जिस पे सारी इमारत तामीर हो रही है, ये थीम है हमारा। आप गुफ्तगू के आखिर में जब वक्फा हमने लिया था, बात करने लगे थे, एक होता है मुबाहिला जी। मुबाहिले में तो दोनों फरीक आ जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और इकरार करते हैं कि इलाहुल आलमीन, हम आपका फ़ैसला मानेंगे, जो हक़ पर है उसको तेरी मशीयत हासिल हो जाए, और जो नहीं है ठीक है फिर उस पर अज़ाब नाज़िल हो जाए। और ये बड़े जुर्रत का काम है जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अहद करना और कहना भी। अच्छा, एक होता है मुनाजरा, आपने बात की थी। मुनाजरे में आम तौर पे हम ये समझते हैं, जो मैं समझता हूँ, अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आप भी उसमें इरशाद फरमाएँ, कि जब इख्तलाफ राय हो और दलील से अपने आप को हक और सच साबित करना हो, तो दोनों फरीक आ जाते हैं, वो अपने दलाइल देते हैं, वो अपने दलाइल देते हैं, और जो आपस में जिनके पास दलाइल ख़त्म हो जाएं या वो मान लें कि अब इसके हक़ में मेरे पास और कोई दलील नहीं है, इट मीन्स को वहीं फ़ैसला हो जाता है कि जो हक़ पर था उसके पास दलाइल थे, और फ़बोहित अल्लज़ी कफ़र, जो अब अपना इकरार कर रहा है कि मेरे पास इसके हक़ में कोई दलील नहीं है, तो वो शिकस्त खुर्दा होता है मुनाजरे में जी। ऐसे ही है ना जी। फ़र्क क्या रहा मुबाहिले में और मुनाजरे में? अच्छा देखें डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो आपने इरशाद फरमाई है, ठीक है। इस्लाम के जो ज़न्नी और इज्तिहादी या फ़ुरूई मसाइल हैं, उन ज़न्नी को ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए आसान कर दें, इससे क्या मुराद? जी, ज़न्नी यानी इस्लाम के वो मसाइल, ठीक है, कि जिसमें दो राय हो सकती हैं, अपनी राय, अपनी सोच से, ठीक है ना जी, कि मेरा नुक्ता नज़र ये है, आपका नुक्ता नज़र ये है, ठीक है जी, इसको कहा जाता है ज़न, ठीक है जी। अगर किसी हुस्ने ज़न भी, हाँ हुस्ने ज़न भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक मसले पे इख्तिलाफ हो जाए, ठीक, तो उसमें दोनों फरीक बैठ के दलाइल की रोशनी में, अपने अपने दलाइल की रोशनी में साबित करते हैं जी, अपने आप को सच साबित करते हैं और उस मसले की आखिर तक पहुंच जाएं, ठीक है जी, इसको कहा जाता है मुनाजरा। सही। अब मुबाहला क्या है? इस्लाम के जो मसाइल कतियाँ हैं, मसलन अब आज जो हमारा मौजू है, इसकी जो कतईयत है, सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम से शुरू किया, ठीक है। और ये इस आयत के बाद जो अगली आयत है, फरमाया अल हक्कु मिर रब्बिका, सही, यानी ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक या शुबा नहीं है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तुम इसमें किसी किस्म का शक ना करना। आगे फरमाया फमन हाज्जा का, फिर भी अगर वो झगड़ते हैं, फिर भी इसके बावजूद, यानी उन्हें पता भी चल गया कि ये हक है, इसके बावजूद मानते नहीं, अपने आप को हक यानी बातिल को हक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो फरमाया फमन हाज्जका फीहि मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालो, महबूब अब इन्हें कह देना तालो नदउ अबनाअना
وَأَبْنَاءَكُمْ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو مباہلہ ہے جو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یعنی جس بات کی طرف یہ اشارہ ہے، جی جی اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر شک و شبہ حق پہنچنے کے بعد بھی فرمایا گیا، تو اب مناظرے کی طرف نہیں گئے، چونکہ یہ قطعی ایک مسئلہ تھا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی آ چکی تھی، اور اس وحی کے نزول کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب جب اس مسئلے میں شک کیا گیا تو اب مناظرہ نہیں، اب مباہلہ کی طرف بلایا گیا، فرمایا ان کو کہے نا۔ اور پھر جب وہ یہ شخصیات جب میدان میں آتی ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو لے کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا۔ اور ڈاکٹر صاحب پھر دیکھیں نا اس قافلے کا رنگ بھی دیکھیں نا کہ کیا انداز ہے کہ اپنے باپ کے پیچھے بیٹی ہے اور ان کے پیچھے ان کے شوہر ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدم جس جگہ پہ لگتے تھے نا جی، اس جگہ پہ یعنی وہ جو نشان تھے ان نشانوں پہ مولا علی اپنا قدم رکھتے تھے تاکہ سیدہ کا قدم بھی ظاہر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا پردہ، اس کو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے پردہ، اور کیا اعلیٰ ترین ہماری بیٹیوں ماؤں اور بہنوں کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت رسول ہے، زوج مولا علی ہے، اور جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں ان کی اماں ہیں۔ جی ٹھیک ہے بہت نا بڑی بات آپ نے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے قدم مبارک پر اپنے قدم رکھ جی دیں تاکہ ان کے قدم ظاہر نہ ہو۔ ظاہر نہ ہو۔ اور یہاں پر ہمارا موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں جی کہ سیدہ کائنات کی جو وصیت ہے وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے، وصیت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کیا بات ہے، اور پھر صرف یہی بس نہیں کی، کہا میرے جسم اطہر پر جنازے میں پتے ڈال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ نبی کی بیٹی دبلی تھی یا پتلی تھی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اتنا پردہ۔ اللہ اللہ اکبر، اور آج صورتحال کیا ہے اللہ کہ اکبر، وہی سیدہ فاطمہ کی نام لیوائیں، نام بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں دبلی ہوں یا پتلی ہوں، آج تنگے سر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نام وہی ہے پر کام وہ نہیں ہے۔ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، علامہ نے کہا تھا نا جی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک اور قرآن ہو تم کر، خار ہوئے تارک تارک قرآن ہو کر، تو اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا نا جی۔ اچھا تو اب واپس آتے ہیں مفتی صاحب، میں جو سمجھا ہوں اپنے ناظرین کے لیے وہ یہ سمجھا ہوں کہ جہاں پر ضنی معاملہ ہو، جی ٹھیک ہے، جی جہاں اپنی رائے کا دخل ہو سکتا ہے جی کسی موقف کو سچ ثابت کرنے کے لیے، وہاں مناظرہ، جی اور جہاں قطعیت ہو، جی نص سے ثابت ہو، بے شک، ایمان کی بات ہو، ہائے ہائے، وہاں پر دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نبی کریم آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تو اکبر، پھر یہاں مباہلہ ہی۔ دلائل کی بات ہی نہیں ہے جی یہاں، تو بات ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ پنجابی میں، یہ ہنے یا بنے، جی سمجھ گئے نا۔ اور پھر قرآن نے جو کہا نا جی، ہم اس بات کی طرف آتے ہیں نا جی کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا یعنی کہ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، قطع معاف، جی اس پر کیا دلیل ہوگی کہ سورج روز روشن کی طرح روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، اب کوئی کہے کہ نہیں جی مغرب سے طلوع ہوتا ہاں ہے، ہاں ہاں، یہ تو پھر اندھا ہونے کی والی اندھا بات ہونے ہے۔ والی بات ہے، اسی طرح اللہ پہ کوئی یقین نہ کرے، اللہ اکبر، نس نس میں، ہماری روح میں، ہمارے دل کی دھڑکن میں جی وہ روح جزو ہے جو روح کل نے عطا کی تھی، اللہ اکبر، اور پھر بھی ہم اس کا انکار کریں پھر بھی اس کا انکار کریں، تو پھر تو حل وہی ہے۔ جی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا جی، پھر یہ قافلہ جب باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جی جی تو پھر وہ جو منظر تھا، یعنی یہ جو عیسائیوں کی طرف سے 14 جو بڑے بڑے سردار تھے نا جی، وہ آئے تھے، وہ آئے تھے، یعنی کوئی عام بات نہیں تھی۔ بالکل مصطفیٰ، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، جی، اور یہیں سے انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ کلام شروع کریں گے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کچھ تجسس بھی رہے جی بسم اللہ۔ آپ کی بات کا۔ ناظرین کرام،
ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور پھر قرآن صدا دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سفر آج پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک۔ جی مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ نورانی قافلہ جی جب مباہلے کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا، اور دیکھیں کہ اس میں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے جی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر ادھر سے امام الانبیاء ہیں اور آپ کا خاندان ہے، تو ادھر بھی دیکھیں کہ 14 جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے جی جی وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، لیکن جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے نا ڈاکٹر صاحب، جب اس نے اس نورانی قافلے کو دیکھا نا جی، اس کے جو جملے تھے نا ڈاکٹر صاحب، کیا جملے تھے! وہ کہتا ہے کہ عطا کیجیے ہمارے ناظرین جی کو۔ انی لارا وجوہن لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ من مکانہ، سبحان اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آہا، تم کے ساتھ کن کے ساتھ ٹکرانے لگے ہو، کن کے ساتھ تم مبالغے کے لیے نکلے ہو، جرت کر رہے ہو۔ جرت کر رہے ہو؟ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ انی لارا وجوہن، میں اپنی آنکھوں سے ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو پہاڑ بھی ہل جائے۔ پاش پاش ہو جائیں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر! ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا جملے تھے اس کے، اور اگلا جو جملہ تھا اس نے کہا کہ تم ان کے ساتھ بالکل مباہلہ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ اب اس بات پہ وہ پھر انکاری ہوئے، مباہلے سے بھاگے، ڈر گئے، جی ٹھیک ہے، اور جزیہ دینے پہ تیار ہوئے۔ بالکل۔ اور اس پہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب، امام رازی نے اس کو تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آج مباہلہ کے لیے نکل آتے نا میدان میں، اللہ اکبر، تو روئے زمین پر ان کا نام و نشان نہ رہتا، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی کہ یہ کن سے مقابلے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ نبی کریم علیہ السلام کا ڈاکٹر صاحب خاندان ہے۔ جی جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا، سبحان اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے ہی جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، بد نصیبی ہے اس امت کی، یہ فرقوں میں بٹ گئی۔ باسیت مسلمان ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہیں۔ ہمارا مرکز یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، ہماری سوچ یہ دیکھیں، نہیں تھی۔ نجران کے ان نبی کریم کے دشمنوں کو جب وفد آ رہا تھا، جی، انہوں نے نبی کو پہچان ہائے لیا، ہائے ہائے، انہوں نے چہرہ انور کو پہچان لیا، جی، اور ہم امتی ہو کر امتی پیچھے ہو کے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لینا جی کہ آج در در کے ٹکڑے ہم کھا رہے ہیں۔ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں قرآن کے یہ جملے یاد نہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پہ جو بھی فساد ہوتا ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ کبھی ہم میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ یار مسلم تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ کیا قرآن کے جملے باسیت مسلمان ہم بھول گئے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، ہیں؟ صحیح۔ کہ قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا۔ مفتی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو سے ماشاءاللہ جس رقت کو پیدا کیا ہے، میری اپنی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق اپنی زندگی میں عطا کرے کہ یہ جو صدائے قرآن ہم دے رہے ہیں، آمین۔ ہم اس پہ لبیک کہنے والے بن جائیں۔ غیروں نے ہمارے نبی کو پہچانا ہے، ہم اپنے ہو کر اپنے نبی کو نہیں پہچان سکے آج تک۔ اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس آخری بات مجھے 10 سیکنڈ میں فرما دیں تاکہ ہم اس پہ ختم کر لیں اور اطمینان ہو جائے، کہ جو خاندانی ہمارے تنازعات ہوتے ہیں، جی،
ان پہ ہمیں مباہلے کی طرف نہیں جانا چاہیے. جی. یہ ایمانیات کی بات جہاں ہو جی وہاں تو یہ رسک لیا جا سکتا رسک ہے، لیا جا سکتا ہے. لیکن خاندانی معاملات میں افہام و تفہیم کے جی جی ساتھ بالکل. بڑوں کی مرضی شامل کر مرضی کے شامل، ان کو بالکل. حل کر لیا جائے، بالکل. یا پھر بہت حد تک دلائل سے کر لیا جائے جی بات. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. بہت شکریہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کی جناب مفتی محمد سہیل قادری نے. میری بڑی عرصے سے درینہ خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور اب میں ان سے آن ایئر گزارش کرتا بسم ہوں اللہ. کہ آپ ہمارے پروگرام میں مفتی صاحب انشاءاللہ. ہماری ناظرین کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے رہیں. انشاءاللہ. ہمیں آپ کی بہت خوشی آپ ہوگی، کی بہت راحت ہوگی، آپ کا پیار ہے. بہت خوشی ہوگی. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. اور ناظرین کرام، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ سیدنا صاحب الوحی، کہ وحی کے حامل. آپ پر وحی اترتی تھی. میرے اور آپ کے اوپر ہم تو اپنے ظنی علم سے بات کرتے ہیں. میں نے ظنی کی جو تشریح پوچھی ہے کہ اپنے ظن سے، اپنی رائے سے، یا کسی سے سیکھ لیتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے جن کو سب کچھ اللہ نے براہ راست وحی کے ذریعے نازل کیا، اور براہ راست رہنمائی آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتی رہی. تو اس طرح سے آپ سیدنا صاحب الوحی ہیں. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ ہمارا نبی اپنی خواہش سے وہ تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں. پہلے ہم وحی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے لپس کھولتے ہیں، پھر وہ اپنے لب کھولتے ہیں. ناظرین کرام، اگلا جو اسم گرامی ہے آپ کا، وہ ہے سیدنا صاحب الیمین، دائیں ہاتھ والے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 90 میں، 91 میں، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، سیدنا صاحب الیمین. اس کے بعد ناظرین کرام، آپ کا اسم گرامی ہے جو بہت لازوال ہے، اور آپ کی ابتدائی زندگی سے یہ آپ کی صفت ہے جس کا اقرار صرف اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے بھی کیا. آج ہم وہی بات کر رہے تھے کہ بیگانے اعتراف کرتے تھے آپ کی ذات کا، اور آپ کے چہرہ انور کے نور کا ہم آج تک اس کو نہیں پہچان سکے. کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں اور روح گردانی بھی آپ کی ہی کرتے ہیں. اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی. سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیکر سچ، پیکر حق. ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے، پھر 177 ہے سورہ بقرہ کی ہی، اور پھر آل عمران 17 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 119 ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 ہے، الصافات 37 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ الاحقاف آیت نمبر 22 ہے، پھر الحجرات آیت نمبر 15 ہے، اور سورہ اللیل آیت نمبر 6 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ پیکر حق اور سچ تھے، آپ صادق تھے. اس کے بعد ناظرین کرام سیدنا الصالح، ہم حروف تہجی کے اعتبار سے یہ اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ورنہ صادق کے بعد امین آنا چاہیے تھا، اس لیے نہیں آیا کہ ہم حروف تہجی کے اعتبار سے چل رہے ہیں. ناظرین کرام، تو سیدنا الصالح، نیک، پیکر صالحیت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے، اور پھر ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 سے، الاعراف 196 سے، ہود 11، اور سورہ نمل آیت نمبر 19 سے، اور پھر ناظرین کرام سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 8 ہے، الاحقاف 15 ہے، اور پھر سورہ البینہ 7 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ العصر آیت نمبر 3 ہے، جس میں سے ہمیں سیدنا الصالح کا اشارہ ملتا ہے. یہاں سے آپ کا یہ اسم گرامی اخذ ہو سکتا ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں ذکر صاحب قرآن کے ساتھ. اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد اسماعیل ناصر فریدی سے، جو مرشد پاک پتن کے شہر سے تشریف لائے ہیں. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور جناب محمد اسماعیل ناصر فریدی بارگاہ رسالت مآب میں حاضری پیش کرتے ہیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، 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 ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا